نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء. سلیوری ایز اے کانسیپٹ اور اپنے کانسیکوینسز دونوں کے لحاظ سے ایک ایسا پہلو رکھتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسانی تاریخ کے اندر اس عمل کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور بالخصوص جدید فلاحی ریاست کے کانسیپٹ اور انسانی حقوق کے تصور کے ارتقاء کے نتیجے کے اندر سلیوری کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ایسا تصور سمجھا جاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیے بغیر انسانیت کا جو تصور ہے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. غرض ہے کہ سلیوری ان اینی وے has to be eliminated if any nation has to call itself a civilized nation. اب جب ہم اس سلیوری کے اس کانسیپٹ کے تحت پاکستان کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس کو اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو یہاں پر جو تصورات دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ بنیادی طور پر اس لیے ہم بیان کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم ملک کے اندر سلیوری کو ایلیمینیٹ کرنے کے لحاظ سے کس حد تک کامیاب ہے، اور اگر سلیوری کا کوئی کانسیپٹ پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ کیا پایا جاتا ہے، پھر اس کے نتائج آج خود ہم پر جو ہے وہ یا ہوتے چلے جائیں گے. کہا جاتا ہے کہ سلیوری دو طرح کی ہوتی ہے، سلیوری بائی لا اینڈ سلیوری بائی نیچر. سلیوری بائی لا کیا ہے؟ یہ کہ کسی ریاست کے نظم و نسق یا کوئی طاقتور فرد یا گروہ جو ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ کسی ایک ایسے سوچ اور فکر کے تحت نشو و نما پانے کا جو ہے وہ تصور اختیار کرنے پر مجبور کر دے کہ جہاں پر وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ زندگی کی سرگرمیوں کو سر انجام دینے بغیر یا اپنے مفادات کے تحت کوئی سرگرمی اختیار کرنے کے بجائے وہ دوسروں کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے جو ہے وہ دائرہ کار کا جو ایک تعین کرتا ہوا نظر آئے. تو یہ کہتے ہیں جب کسی طاقتور اپنے جبر کے نتیجے کے اندر یا اپنی حاصل کردہ طاقت کو یوز کر کے اور اگر ہم جدید ریاستوں کے تصور کے تحت سلیوری بائی لا کا تصور کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قانون اور ضابطوں کے تحت جو ہے وہ کوئی فرد جب کسی یا کوئی گروہ یا کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو اپنی سوچ اور فکر کے تحت عمل کرنے کا تصور جو ہے وہ اختیار کرنے کا حق حاصل کر لیتا ہے تو اٹ مینس کہ he has created a slave by law. اب یہاں پر جا کر جو دوسرا تصور یہ ہے کہ وہ کوئی فرد جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ اتنا کمزور کر لے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے یا نشو و نما کے لیے یا اپنے جو ہے وہ ذاتی جو ایک اس کو سرگرمی کو اختیار کرنی ہے اس کے اندر راستہ تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی سوچ اور فکر کے تابع کر دے، اور اس طرح وہ اپنے ہر عمل کو جو ہے وہ اس سوچ اور فکر کے تحت ڈھال لے کہ کوئی دوسرا جو ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا کوئی مفاد وابستہ ہے وہ اس سے کہیں ناراض نالاں نہ ہو جائے. اس طرح ایسے فرد کو کہا جاتا ہے کہ سلیو بائی نیچر. اب یہاں پر سلیو بائی لا کا جو کانسیپٹ ہے اس تصور کو میں نے کہا کہ اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں کہ ہر دور کے اندر اس کو ناپسندیدہ تصور کیا گیا، اس کے خاتمے کے لیے جدوجہد کیا گیا، حقوق کا تصور دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں کم سے کم کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے ریاست کے اندر جو ہے وہ اس تصور کو جو ہے وہ اپنے ضابطے کا جو ہے وہ آئینہ دار نہیں بنا سکتی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جہاں پر سلیوری بائی لا از کنسیڈرڈ ٹو بی دا جسٹیفائڈ ایکٹ. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر کم سے کم کوئی جسٹیفیکیشن کا جو کانسیپٹ لا تصور، لیکن جو سلیو بائی لا کا جو کانسیپٹ ہے اس سے زیادہ جو کانسیپٹ جو ہے وہ ایک زیادہ ٹیریبل نوعیت کا تصور کیا جاتا ہے کہ سلیو بائی نیچر. اب سلیو بائی نیچر کا جو کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ فرد جو ہے وہ کسی جبر کی بجائے اپنی سوچ اور فکر کے مفادات کے تابع ہو کر جو ہے وہ ایک ایسا عمل اختیار کر لیتا ہے کہ جو انسانیت کے تحت اس کو حاصل جو حقوق ہے وہ اس حقوق سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے اور وہ دوسروں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے، یا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بھیڑ بکری کی مانند تصور کر لیتا ہے اور جو اس کا گڈریا اس کو بناتا ہے وہ اس گڈریے کے اشاروں پر چلتا ہے کیونکہ اسے شاید اپنی
جو طاقت ہے، جو اپنا جو صلاحیت ہے، اس کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی طاقت اور صلاحیتوں کے حقوق کے نشو و نما کے لیے وہ کسی گڈریے کو جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، اور جس کو وہ اپنا گڈریا بنا لیتا ہے، پھر اسی کے اپنے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اب اگر میں دیکھوں، دیٹ از کالڈ دا سلیو بائی نیچر، اور میں نے کہا کہ یہ از دا ورسٹ ایون دین دا سلیو بائی لا، جس کو دنیا کے اندر، کیوں کہ سلیو بائی لا کو جو ہے وہ ایک لیمینیٹ کانسیپٹ کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن سلیو بائی نیچر جو ہے، اس کا وجود جو ہے وہ نہ صرف ہمیں تشکیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر سلیو بائی نیچر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں ایک مستقل اور ایک وسعت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل اگر پاکستان کے اندر جا کر اس کا جائزہ لیں تو ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ سلیو بائی لا کا بھی معنی و مفہوم اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو سلیو بائی نیچر کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ہمیں ایک لا آف دا لینڈ قرار دیا جا سکتا ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تصور ہے سلیو بائی لا کا، اس کے لیے ہمیں معنی و مفہوم کے تحت دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلیو بائی لا کہ جب جو ادارے ہیں جن اختیارات کا وہ استعمال کا حق رکھتے ہیں، اور وہ ان اختیارات کے استعمال کے لیے جو ہے وہ قانون اور آئین کے تحفظ کے اندر شامل ہوں، لیکن وہ اپنے قانون اور آئین کے تحت تحفظ حقوق سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ہی ضابطوں کے تشکیل کردہ ضابطوں کے تحت جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو محروم کرتے چلے جائیں، تو میم اس سے بڑا تو تجزیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر جو ہے وہ سلیو بائی لاز موجود ہے۔ اور اس کا میں نے بیانیہ اس لیے بنایا کہ پاکستان کی جو ایک پارلیمنٹ ہے، جس کو سپریم ادارہ کہا جاتا ہے قانون سازی کے لحاظ سے، اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں قانون سازی کا جو عمل ہے وہ قانون ساز لوگوں کی خواہش اور سوچ اور فکر کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ ایک افراد جو ہے، جس کو کچن کیبنٹ کہہ دیں یا کوئی ایک اور فرشتے کہہ دیں یا کوئی خلائی مخلوق کا تصور دے دیں، تو وہاں پر کہتے ہیں جاتے ہیں وہ سوچ اور فکر جو ہوتی ہے وہ اس سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں۔ تو ایسا کہتے ہیں جب آپ اپنی جو طاقت ہے قانون بنانے کی، اس کو آپ کسی کے ایسے قانون کے تابع کر لیتے ہو جو قانون آپ کی سوچ اور فکر کے اندر شامل ہی نہیں ہے، جو آپ کی سوچ کے مطابق جو آپ ووٹ دینا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کو آپ کو جو ہے وہ حق استعمال کرنا پڑتا ہے کسی دوسرے کے لیے، تو وہ قانون ایسے جو ہے وہ جس کے لیے میں نے جو طاقت کا اپنا استعمال کیا اس کے لیے میری اپنی سوچ اور فکر نہیں ہے، تو وہ تمام قوانین جو ہے جو بھی تشکیل پائیں گے اس کو میں یہ کہوں گا کہ دیٹ از دا این ایگزامپل آف سلیوری بائی لا۔ تو ہم ایسے قوانین کے تحت اپنے آپ کو سرگرم عمل کرتے چلے جا رہے ہیں جس کو ہمیں بنانے کا شعور جو ہے وہ از خود حاصل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر سلیو بائی نیچر تو یہ تو ایک دائرہ کار جو ہے وہ ہم نے وسیع سے وسیع تک رکھا ہے، اور سلیو بائی نیچر جو ہے وہ المیہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی ہم وہ طبقے جو محروم ہیں اپنی ضروریات زندگی کے حوالے سے یا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لحاظ سے وہ کسی کے آگے بیگنگ کرنے پر مجبور ہے، ان کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہ افراد ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ طاقت کا ایک سمبل سمجھے جاتے ہیں، اختیارات کے لحاظ سے وہ ایک سمبل سمجھے جاتے ہیں، لیکن اپنے تمام تر سمبولک طاقتور ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنی اطاعت کا جو تصور ہے وہ ایسے اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان کا اپنا کوئی تصور وجود کے اندر سوچ اور فکر کا کوئی دائرہ کار نہیں پیدا کرتے ہوئے نظر۔ اور یہ عمل ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جا کر دیکھ لیں جہاں پر قیادت کے ساتھ وابستگی کا جو اظہار کیا جاتا ہے کہ تمام پارلیمنٹرین اور تمام پارٹی کے جو افراد ہیں وہ یہ ایک سوچ اور فکر کے تحت آ جاتے ہیں کہ پارٹی کا قائد جو کہہ دے گا وہ ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ اٹ مینس کہ the whole party has surrendered itself in the will of one person۔ تو یہاں پر وہ از خود کر رہے تھے اپنی سوچ اور فکر کے تحت فیصلہ سازی کی بجائے ایک فرد کو کہ جو انہی کے طاقت کی بنیاد پہ طاقتور کہلانے کا حق رکھتا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو فیصلہ کر دے گا وہ ان کے لیے قابل قبول ہے، جب تک وہ پارٹی کا قائد جو ہے وہ ہمیں رہنمائی نہیں دیتا ہم اس کے بغیر جو ہے وہ قدم اٹھانے کے تیار۔ اور یہ پھر عمل جو ہے وہ ہمیں اپنے لیے مختلف جو طاقت کے جو ذرائع ہیں، عہدے ہیں، وقار ہے اور احترام جس کو ہم نام دیتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو پھر اطاعت اور وفاداری کا جو پہلو ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی لفظ کہا جا سکتا ہے کہ دیٹ از دا باس از آلویز رائٹ۔ تو جب یہ باس جس کو آپ بنا لیتے ہو اس کو آلویز رائٹ کا تصور دے دیا جاتا ہے، تو میں اس سے بڑا معنی و مفہوم ہمیں ہر پاکستان کے سرکاری و سیاسی و غیر سیاسی ادارے کے اندر جو ہے وہ بشمول جو ہے وہ ہماری انفرادی زندگیوں کے اندر، اجتماعی زندگیوں کے اندر، کہ جہاں پر بھی ہم نے کسی کو طاقتور اپنے سے زیادہ دیکھا اور اس کے طاقت کے آگے جو ہے وہ ہم سرنگوں ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہم نے
اپنی سوچ اور فکر کی جو آزادی کا حق ہے وہ اپنے آپ محروم کر رکھا ہے، اور یہ حق ہم نے کسی دوسرے فرد کو دے رکھا ہے جو ہمارے معنی و مفہوم کے مطابق ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو کسی بھی ہم اپنے کسی بھی سرگرمی کے اندر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کسی بھی اپنی جغرافیائی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یعنی کہ علاقے کی سطح کے اوپر دیکھ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی ادارے کے اندر جا کر اس کا بآسانی جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ مشاہدہ اور تجربہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو تصور ہے وہ سلیو بائی لا بھی ہم نظر آتے ہیں، سلیو بائی نیچر۔ تو ایک جو ایلیمینیٹ کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ بھی آج منسلک ہے ہم، اور سلیو بائی نیچر جو ہے یہ تو ایک ہماری ایک پہچان جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر ملک اور قوم کے اندر ہمیں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر میں پھر اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں جو پھر وہ ریئلسٹ ہونا پڑے گا ارسطاٹل کی طرح، اور وہ ریئلزم ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ سلیوری از کنسیڈر ٹو بی اے جسٹیفائڈ ایکٹ، کیونکہ یہ ضروری ہے طاقتور طبقوں کے لیے، کیونکہ اگر وہ یہ سلیوری کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو ہاؤ دے ول بلیو دیٹ دے آر دا پاورفل پرسن۔ اس طرح جیسا ارسطاٹل نے جسٹیفائڈ کیا تھا سلیوری کو ایک رولنگ کلاس کے تحت، تاکہ وہ ان کے لیے ایک ان کے سرگرمیوں کے لیے افرادی قوت موجود ہو، اور وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے یا اپنی سرگرمیوں کے لیے وہ کسی دوسرے اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ استعمال نہ کریں، بلکہ دوسروں سے اس سے مستفید ہونا ان کا حق بنتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ جسٹیفائڈ کیا جا سکتا ہے، ہر سطح کے اوپر کیا جا سکتا ہے، سلیو بائی لا کو بھی اور سلیو بائی نیچر کو بھی، کیونکہ یہاں پر جو الیٹ کلاس ہے اس کا یہ حق تصور کیا جانا چاہیے ایک ریئلسٹ ارسطاٹل کی طرح، کہ ان کا جو عزت اور وقار اور احترام کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق اس کے جو نیچے آنے والے ماتحت ہیں، اس کے ساتھ جو منسلک افراد ہیں، وہ اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کا ذریعہ بنے اور اس کی تسکین کا ذریعہ بنے، ان کی طاقت کی علمدار کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر کام کریں۔ تو ایسا کہتے ہیں جب وہ ایک سمبل بن جاتے ہیں کسی کی طاقت کا، تو یہ طاقت پھر والے کو طاقتور ہونے کا احساس اسی وقت ہوگا جتنی زیادہ جو ہے وہ اطاعت کرنے والا اپنی اطاعت کا پیمانہ جو ہے وہ اس کے لیے ظاہر کرے گا۔ دیٹ از انفارچونیٹ بٹ ایک ریئلسٹک ارسطاٹل انالیسز کہ پاکستان unfortunately is facing the slavery by law as well as we are a nation slave by nature.